میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا ابھی دین پوری دنیا پر ایسے جائے گا، پوری دنیا پر چھا جائے گا، پھر یہ دین واپس جیسے سانپ اپنی بل میں جاتا ہے ایسے واپس مدینے میں آ جائے گا۔ سید محمود احمد رضوی حزب الاناف شریف والے کہتے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کے آپ چیئرمین تھے، اور ساری رویت ہلال وہ جو مرکب ہے امن کمیٹی جس طرح سارے موجود ہوتے ہیں، مختلف فکر کے لوگ وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ جب کھانا کھا لیا گیا تو حضرت نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نے دین کی مثال سانپ سے کیوں دی ہے؟ اب بابا جی کے بقول ایسے تھا بھائی، انہوں نے اس لیے یہ پوچھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے عالم اپنے آپ کو کہلانے والے تو بڑے ہوں گے لیکن عاشق کی منزل تک پہنچیں گے۔ حضرت سید محمود احمد رضوی یہ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کے پوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب کہا نا تو کہنے لگے کہ بڑے بڑے وہاں مجبب گبب بڑے بڑے وہاں صوفی اور جناب بڑے بڑے عالم اور زاہد متقی اپنے آپ کو کہنے والے، وہ ایسے ایسے خارج کرنے لگے، کہنے لگے حضرت پڑھا تو بہت بار ہے لیکن غور کبھی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا ابھی غور ابھی کر لیتے ہیں، آپ غور کریں کہ حضور نے دین کو مثال کیوں سانپ سے دی ہے۔ تو کہنے لگے جب سب تھک گئے تو پھر حضور کا غلام ہی کام آتا ہے آگے، جہاں ساروں کی بس ہو جاتی ہے وہاں حضور کے غلام ہی کام آتا ہے۔ تو حضرت سید محمود احمد رضوی سے سب نے کہا کہ جی آپ ہی بتائیے، آپ شارح بخاری ہیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ سانپ کی ایک خصوصیت ضرور ہے، وہ جب بھی اپنی بل سے نکلتا ہے نا، وہ چاہے پوری دنیا پھر لے، ختم ہونے سے پہلے یا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بل میں واپس ضرور آتا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے اس سے تشبیہ دی ہے، یہ ہے حضور کے دین کے عالم۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو ایک عالم ہے وہ 1000 عابد سے زیادہ تگڑا ہے، اور فرمایا ایک عالم جو ہے وہ 1000 شیطانوں پہ بھی بھاری ہے۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آخر میں بات تو پھر وہی لانی ہے نا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین دبنے کے لیے نہیں آیا اور نہ یہ کبھی دبے گا، یہ اپنا مزاج رکھتا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کسی نے آ کر کہا نا اقبال سے کہ اقبال بس اب ختم ہو گئی امت مسلمہ کی خلافت اور اب تو بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ وہ کہتا ہے ایک صبح ہونے کے لیے لاکھوں کروڑوں ستاروں کا خون ہوتا ہے، ان کی چمک ختم ہوتی ہے تو تب دن چڑھتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس دن چڑھانے کے لیے پہلے خون دینا پڑے گا امت مسلمہ کو، پہلے جناب قربانی دینی پڑے گی، پھر خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، پھر اس نے کہا کہ ان کی صبح بھی آ جائے گی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین یہ بڑی شانوں والا دین ہے، یہ آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی جناب اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ باعزت بناتا ہے۔ اگر نہ بنائے تو ہم جیسے فقیر پورے پاکستان میں بسنے والے، نہ تو ہمارے پاس جناب وہ کیا کہتے ہیں انگریز کی جاگیر عطا کی ہوئی جاگیریں اور نہ کوئی جناب یہ وہ، لیکن ایک فقیر جناب مسجد رحمت اللہ عالمین سے اعلان کریں تو پورے جناب پاکستان میں ہلچل مل جائے کہ یار ساری باتیں چھوڑو، مودی سے بھی لڑ لیں گے، مودی سے بھی بعد میں بات کر لیں گے، یہ جو حضور کے غلام کہتے ہیں ان کی باتیں پہلے مانو۔ صرف چلنے کی خوشی تحفہ عدم، رستے تو سبھی دشوار ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا حضرت یہ بڑا سخت اعلان ہے، یہاں آپ کو جانے کوئی نہیں دے گا۔ میں نے کہا وہ قادر و مطلق ہے، ہم نے تو بھروسہ اس پر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ قادر ہے کہ ہم گھر سے بھی نہ نکلیں اور وہ ہماری ساری چیزیں جناب لا کر سامنے رکھ دے کہ یہ بات کرو۔ اور
دوسری بات ہے کہ کئیوں کو اعتراض، بھائی ٹھیک ہے وہ جذبات تو پھر ہوتے ہیں نا، وہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص آپ جناب فاتح ایران ہیں اور آپ قائد ہیں، جناب ایران کے اوپر جو لشکر گیا حضرت فاروق اعظم نے بھیجا، لیکن وہ جذبات تو پھر جذبات ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب جنگ شروع ہوئی، اور بڑی ڈاڈھی جنگ ہے قادسیہ کی جنگ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے قانون بنایا، فرمایا اب جب بھی جنگ کا آغاز ہوگا تو میں 3 بار کھڑا ہو کر کہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر جنگ کا آغاز ہوگا، میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لوں گا 3 بار تو پھر جنگ کا آغاز ہوگا۔ لیکن جیسے ہی صفیں بنتی تو حضرت کاکا پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے، اور کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو حضرت کاکا پہلی جست میں جا کر فارسیوں کے لشکر میں داخل ہو جاتے، ایرانیوں کے لشکر۔ حالانکہ یہ تو سامنے بظاہر بغاوت ہے کہ جو سپہ سالار نے کہا ہے اس کے مطابق جنگ کرنی ہے، جنگ کا تو معنی یہ ہوتا ہے، جنگ بڑی جناب مشکل ہے، لیکن حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے ہی اللہ اکبر میں جا کر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے۔ اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں نا کہ پہلے اللہ اکبر پر جنگ شروع ہو چکی ہے اور اکیلا ہی کاکا جناب فارسیوں کے لشکر میں گھس گیا ہے، تو پھر حضرت سعد ایسے کر کے آسمان کی طرف سر اٹھاتے اور کہتے یا اللہ یہ قانون میں نے اپنی سمجھ سے بنایا ہے، لیکن کاکا کا جذبہ جہاد اور شہادت بہت زیادہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ قانون میں نے بنایا ہے، کاکا کا جو جذبہ جہاد ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، تو یا اللہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں، تو بھی اس کے ساتھ ہو جا، میں بھی اس کے ساتھ ہوں اور کام ایسے ہی بندے آتے ہیں، کام ایسے ہی بندے آتے ہیں۔ جب ہوئی نا جنگ قادسیہ تو وہ جو فارسی تھے وہ لے آئے، ہاتھی لے آئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، وہ تو یہاں کی تھی بات۔ جیسے ہی ہاتھی سامنے آئے اور ان پر پورا ان کو لباس پہنایا ہوا اور جن کی صرف آنکھیں نظر آتی، وہ اپنی جب سونڈ ہے وہ ناک وہ سامنے چلاتے، تو وہ گھوڑے بدک کر پیچھے بھاگتے، اونٹ بھی بدک کر پیچھے بھاگتے، وہ لشکر پر مسلمانوں کے چڑھ جاتے۔ بڑا مسئلہ بن گیا بھئی یہ ہاتھیوں کا کیا علاج کریں جی، ان پر تلوار بھی اثر نہیں کرتی، تیر بھی اثر نہیں کرتا، اب پورا جسم بھی اور ان کی سونڈ پر بھی اور وہاں پر لوہے کے کڑے اور وہ پہنایا ہوا۔ تو پھر حضرت کاکا نے کہا کہ صبح ان کا علاج میں کروں گا۔ حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل بھی حضور کے غلاموں کو ہی عطا کی ہے۔ جب صبح جنگ کے لیے صفیں سیدھی ہوئی تو حضرت کاکا نے درمیان میں سے صفیں قلب خالی کرا دیا، جیسے لشکر کا قلب کہتے ہیں، خالی کرا دیا بالکل، اور آپ نے جناب اونٹ لائے جو بڑے بڑے قداور اونٹ تھے، عرب کے اونٹ، تو آپ نے ان کو لمبے لمبے جھولے پہنائے، لمبے لمبے کپڑے، کالے لمبے کپڑے پہنائے، آگے سے بھی لٹکائے، سائڈوں سے بھی لٹکائے اور پیچھے سے بھی لٹکائے، اور ان کے درمیان تنیاں لٹکا دی۔ جب تنیاں لٹکا دی تو اب وہ آگے جاتے نہیں تھے، تو آپ نے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی، ان کی اور ان کی رسیاں لمبی کر دی، اور حضور کے غلاموں سے فرمایا بھئی جیسے جنگ شروع ہو تو ہاتھی جیسے ہی درمیان میں سامنے آئے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا بتاتا میں ہوں۔ جیسے ہی وہ سامنے آئے تو وہ اونٹوں کو بھگایا نا جب، تو ان کے جناب کپڑوں میں جب ہوا بھری تو وہ ایک اونٹ 4 ہاتھیوں جتنا چوڑا ہو گیا۔ اب جب وہ ہاتھیوں کی طرف چلا نا تو ہاتھی پریشان بھی، ایک ایڑی مخلوق آ گئی، ایک ایڑی مخلوق آ گئی۔ حضرت کاکا آگے بڑھے اور آپ نے جو آنکھیں جناب ہاتھیوں کی نظر آ رہی ہے وہاں لگائے نیزے، جب وہ بد کے نا واپس تو ہاتھیوں کا منہ اب واپس ہوا اپنے لشکر کی طرف، کہ ہاتھی تو پھر ہاتھی ہوندا، ہاتھیوں تے تمیز نہیں سی، پھر اپنا لشکر ہاتھیوں نے جی میں منہ موڑیا نا وہ چڑھ گئے ایرانی لشکر ہوتے۔ تے حضرت جناب کاکا رضی اللہ تعالیٰ نے اگے بڑھ کے انہاں دیا جدو سونڈا کٹنی شروع کیتیاں تے انہاں دیا چنگاڑاں نکلیاں، چیخے ہو تے پورا ایرانی لشکر روندے ہویا گیا ہے۔ تے انہوں نے کہا جناب کاکا اے تانوں خیال کتھوں آیا؟ فرمایا اے خیال ادو ہی آیا جدو میں جہاد واسطے پہلا قدم بدانا نا، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں ختم کرن واسطے بھی میرے کولوں پہلے قدم ہوتے کام لیا۔ بابا جی کہندے سن نا بھئی تسی دین واسطے نکلو تے تہاڈی دیسی بندوقاں بھی او کام کرن گیاں جڑے انہاں دے جناب رافیل تیارے بھی نہیں کردے کام۔ اسی دیکھتے ہیں آج کل جناب وہ بڑی موازنہ کیتا جا رہا ہوندا بھائی جناب اے اسرائیل کو اے ہتھیار ہے تو جناب بھارت کو اے ہتھیار ہے تے پاکستان کو اے نہیں۔ اور میں کہا جھلیو مومن کو او ہتھیار نہ بھی ہوئے تو مومن اس ہتھیار نو اس تو بڑا ہتھیار بنا لیندا۔ اے حضرت کاکا دی جناب سنت ہے نا، جے مومن کو ہتھیار نہ بھی ہوئے تو
تو مومن اس تو بڑا ہتھیار بنا لینا، لیکن شرط ہے کہ مومن ہوئے صحیح۔ وہ کہتا ہے میں 24 گھنٹے کے اندر 36 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر حملہ کروں گا، تو تمہارا کام تھا کہ 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے تم اندر داخل ہو چکے ہوتے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف اتنی خبر پہنچی، مدینہ کے بارڈر پر، عرب کے بارڈر پر رومیوں نے اپنی فوجیں لا کر کھڑی کی ہیں اور ہلچل ہے کوئی، اور 1 لاکھ فوج لے کر آئے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فجر کے بعد لشکر روانہ کیا کہ نہیں کیا موتا کی جانب؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو روانہ کیا یا نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار کو روانہ کیا یا نہیں کیا؟ کہ حضرت جعفر طیار جدو ایمان لے کے آئے غزوہ خیبر دے موقع تے غزوہ خیبر تازہ فتح ہویا تے مولا کائنات دے ہاتھوں تے فتح ہویا۔ کسی نے پوچھا مولا کائنات انہوں نے کہا علی تسی دسو خیبر دا دروازہ کھیڑیا تے اگر علی دا منن والا ہوئے تو پھر وہ یہ گل کردا ہوئے نہیں کہتا میرے اس گل ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا علی نے صرف خیبر دے دروازے نو اللہ اور اس دے رسول دا نام لے کے ہاتھ پایا، باقی علی نو نہیں پتا بھی وہ چکیا ہویا کدھر چلا گیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا نام ہی ہے، ہاں اللہ اور اس دے رسول دا نام ہی ہے۔ ہاں جی علی ساری قوت دا مالک ہوئے ہے جی، امام المشارق والمغارب ہوئے، لیکن گل کی کر رہا ہے جی ایک قیامت تک واسطے معیار بنا رہا امت مسلمہ واسطے کہ جدو بھی کوئی کام ہوئے گا اللہ اور اس دے رسول دے نام دے نال ہی ہوئے گا، اس تو بغیر ممکن نہیں ہے جی۔ اور دوسری گل کی مولا کائنات نے سمجھائی بھئی اے نہیں کہنا اساں اے کیتا میں اے کیتا، حالانکہ کیتا تو علی نہیں ہے جی، کیتا تو علی نہیں ہے، لیکن آخیا نہیں علی نے اللہ اور اس دے رسول دا نام لیا۔ بہرحال خیبر فتح ہو گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جعفر طیار آ گئے، حضرت جعفر طیار آ گئے ایمان لے آئے۔ حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خیبر دی فتح دی زیادہ مینوں خوشی یا جعفر طیار دے ایمان لے آن دی زیادہ مینوں خوشی۔ حضور اتنے خوش ہوئے ہے جی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے خاندان مبارک چوں ہیں جی ایمان لے کے آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 سال تو بعد انہوں نے جناب موتا روانہ کر دیا، اور وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا۔ امام الانبیاء جانتے سن موتا روانہ کر دیا کہ جعفر طیار نال دوبارہ ملاقات نہیں ہونی، اتنی خوشی حضور نے ایمان لے آن دی، لیکن حضور نے موتا روانہ کر دیتا، اور حضور جانتے سن کہ جعفر طیار جناب جنگ موتا شہید ہو جائے گا، لیکن حضور نے خود روانہ کر۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی دے ممبر دے بیٹھ کر آپ دی شہادت دا خود قصہ سنایا۔ حضور نے فرمایا جنگ شروع ہو گئی، حضور نے فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا۔ میں عبداللہ بن رواحہ بڑی جان فشانی نال تلوار چلا رہے ہیں، مسلمانوں نے جہاد ہوتے ابھار رہے ہیں، جنگ ہوتے ابھار رہے ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء دی چشمان تار ہوئیاں، حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا ان جعفر طیار نے تھام لیا۔ حضور نے تھوڑی دیر بعد چشمان نے مبارک تار ہوئیاں، حضور نے فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا زید بن حارثہ نے تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء حضرت زید بن حارثہ پتہ ہے کون ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید دے ہیں جی والد محترمن، اور حضرت زید بن حارثہ او واحد صحابی ہیں جنہاں دا نام قرآن نے لیا، ہاں جی جنہاں دا نام لیا قرآن نے باقاعدہ، حضرت زید بن حارثہ۔ اے بھی صلح ہوئی ہے نا امام الانبیاء دی بارگاہ وچ، سارا کچھ چھڑ کے حضور دی بارگاہ چ آئے نا ہے جی، سارا کچھ چھڑ کے حضور دی بارگاہ دی جناب غلامی قبول کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زید تو پیچھے چھڑ کے آیا، تیرا نام اسی قرآن سے رکھ دینے قیامت تک لیتا جاندہ رہے گا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور نے بھی بڑے پیارے۔ امام الانبیاء نے فرمایا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے۔ اگے بڑی عجیب بات ہے اے سین نالے ہیں جی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلی علی سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی۔
جلال اندر مسلمانی نمان۔ اقبال کہندا خالق و فاروق و ایوبی نمان۔ اقبال کہندا ہونے نہ دے اندر کوئی دم خم کوئی نہیں، اے تاریخ جناب انسانیت پریشان ہے۔ لکھ دے مقابلے خالد بن ولید 1000 نال کس طرح مقابلہ کیتا، پھر سارے صحابہ نو صحیح و سلامت مدینہ پاک تک کس طرح پہنچایا، آج تک یہ پریشانن سارے جناب دفاعی تجزیہ نگار جنگی حکمت عملی جاننا بھی خالد نے کی کیتا، لیکن اقبال کہندا ہاں جلال اندر مسلمانی نمان۔ اقبال کہندا انہاں دے اندر مسلمانی کوئی نہیں، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ اقبال کہندا انہاں کوئی بھی خالد بن ولید کوئی نہیں، کوئی بھی جناب فاروق اعظم دا غلام کوئی نہیں، کہندا کوئی بھی ایوبی دا مننے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے اور اسے دے اندر جینا مرنا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔